السلام علیکم۔ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک جملہ ہم آسانی کے ساتھ کوئی بھی جملہ بول دیتے ہیں، ایک جملہ جو ہے وہ کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور جان دے بھی سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم بڑی آرام کے ساتھ روانی میں کوئی بھی جملہ کسی کو بھی کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، یا اس کے ذہن میں وہ جملہ کب تک گونجتا رہا، کب تک اس کے اوپر اس جملے کا اثر رہا۔ اور جو خاص طور سے جو زیادہ تکلیف دہ جملے ہوتے ہیں وہ کسی اپنے زیادہ اپنے لوگوں کے ہی ہوتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں۔ اور خاص طور سے اگر لڑکی ہونے کی بنا پر کچھ جملے سننے کو ملیں، اور اس سے بھی زیادہ خاص بات یہ ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر باپ کی طرف سے سننے کو ملے۔ اب باپ اگر بیٹی کو لڑکی ہونے کی وجہ سے کچھ جملے ایسے آتے جاتے بولے گا تو وہ کیا کرے گی، سوائے اس کے کہ اسے کمپلیکس ہو جائے، احساس کمتری مبتلا ہو جائے، یا ہمارے ہاں خودکشی کے جو بڑھ رہے ہیں، رجحان زیادہ ہو رہا ہے، اس کی بھی زیادہ تر وجوہات جو ہیں وہ جملے ہی ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں کرتا خودکشی، وہ آہستہ آہستہ مر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خوش ظاہر بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو لڑکی ہونے کے بنا پہ جو جملے ہوتے ہیں نا، مثلاً یہ کہ جی آپ تم لڑکی ہو، زیادہ نہیں بولو، خاموش ہو جاؤ، تم لڑکی ہو، زور زور سے کیوں ہنس رہی ہو، تم لڑکی ہو، تم بیچ میں کیوں بول رہی ہو۔ یہ مطلب یہ تو آپ اگر ویسے کہا جائے کہ بچوں سے منع کیا جائے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کہ بھائی زیادہ نہیں بولو، زیادہ بولنا ہر ایک کے لیے یہ برا ہے، صرف لڑکی کے لیے پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ لڑکی ہی نہ بولے، لڑکی ہی نہ ہنسے۔ تو یہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں اسی طرح کے جملے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں کی بچیاں جو ہیں وہ بہت دبی رہتی ہیں اکثریت۔ ہوا یہ کہ ایک ایسا واقعہ سننے میں آیا، میری نظر سے گزرا، جس کی وجہ سے مجھے یہ ولاگ بنانا پڑا، کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ سنایا۔ ایک فیملی جن کی ایک اکلوتی ہی بیٹی تھی، اور وہ پڑھنے میں بہت اچھی، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ اچھا، ابھی تک وہ بہت اچھے سے پڑھ رہی تھی، اس کا زیادہ تر جو توجہ مرکوز تھی نا وہ صرف پڑھائی پر تھی۔ جب وہ اس نے ٹاپ کیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کی پڑھائی سے دلچسپی ختم ہو گئی، اور اس نے بالکل خاموش اور اداس اور چپ رہنا شروع کر دیا۔ ماں کو بڑی فکر ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہوا۔ 6 مہینے میں اس نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ اب ظاہر ہے ہمارے ہاں جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، غلط تو بہرحال نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال کہ کسی نے کہا کہ جی نظر لگ گئی ہے، وہ بیچاری ماری ماری پھرتی رہی ماں کہ وہ نظر کہاں سے اتروائی جائے۔ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی نے کہا کوئی ٹوٹکے بتائے، وہ کیے، کسی نے کہا کہ جی تعویذ گنڈے کرا لو، وہ کسی کے پاس چلی گئیں، انہوں نے ہزاروں روپیہ جو تھا اپنا اور اپنا وقت جو تھا وہ اس چیز پہ لگا دیا۔ اس کے بعد کسی سمجھدار بندے نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کر جائیں۔ یہ اس ڈاکٹر کے پاس گئیں جن ڈاکٹر نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں اور جا کے انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسے ایسے ہے میری بیٹی، اور وہ اتنا اچھا پڑھتی تھی اور ٹاپ کیا اس نے، اور اس کے بعد یہ ہو گیا۔ انہوں نے ساری بات سنی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹی کو لے کر آئیے۔ وہ بیٹی کو جس دن لے کر گئیں تو بیٹی کے سامنے انہوں نے ساری بات بتائی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹی سے کہ اب یہ دیکھیں آپ کے یہ ایک جملہ ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹی تم نے تو کمال کر دیا، میں تو ڈاکٹر بن گیا لیکن میں آج تک اتنے نمبر نہیں لیے میں نے کبھی بھی، اور میری تو بیٹی جو ہے اس نے بھی کبھی اتنے نمبر نہیں لیے، اور مجھے تم پہ فخر ہے، تم تو کمال کیا تم نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف دیکھتی رہی اور آئی اور آ کے کہا کہ آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بالکل میں نے بیٹی کہا ہے، اور میرے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ میں آپ کو اپنی بیٹی سمجھوں، جتنی اچھی بیٹی آپ ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بچی اٹھ کر آئی، اور آنے کے بعد وہ ان کے پاس ادھر آ کے کھڑی ہوئی ہے، اور ان کے کان میں اس نے ہلکے سے ڈیڈی کہا،
اور اس کے بعد پھر وہ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی. اس کے بعد اس کی بات چیت شروع ہوئی، اس سے پوچھتے رہے، ساری بات ہوتی رہی سب کچھ، اور سیشنز جو تھے وہ شروع ہو گئے. اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ نے یہ بات بتائی تھی کہ جب وہ اکیلی آئی تھیں ڈاکٹر صاحب کو، انہوں نے کہا تھا کہ جی چونکہ وہ اکلوتی اولاد ہے اور وہ بیٹی ہے تو باپ کا اس سے کوئی زیادہ تعلق ہے نہیں. جب یہ بچی اتنے اچھے نمبر لے کر آئی تو یہ رات تک بیٹھی رہی انتظار میں کہ والد آئیں گے، ابو آئیں گے تو وہ خوش ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ شاید اس وجہ سے انہیں کچھ فخر ہو جائے کہ میری بیٹی نے اتنے اچھے مارکس لے لیے ہیں. تو وہ ماں بتاتی ہیں کہ جب وہ رات کو بہت دیر تک بیٹھی رہی انتظار میں، اور جب وہ والد صاحب آئے اور ماں نے بتایا کہ اس نے ٹاپ کیا ہے میٹرک میں، تو وہ انہوں نے اس طرف دیکھا بھی نہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے کہ لڑکی ہے، کر لیا تو کیا کیا، لڑکا ہوتا تو کوئی بات تھی. اور بس اس کے بعد سے وہ بچی جو تھی وہ بالکل چپ ہو چکی تھی. اچھا، ایک جملہ یہ تھا جو اس کے باپ نے کہا تھا، اور ایک جملہ یہ تھا جو ڈاکٹر نے کہا. اس بچی کے جب سیشنز ہوئے تو اس نے پہلے دوسرے سیشن کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب سے آ کے کہ جو آپ کہیں گے میں وہ کر لوں گی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہر بات دل کی اپنی مجھ سے کر لیا کرو، اور اپنی پڑھائی اور اپنی زندگی جو ہے اس کے اوپر فوکس کرو، اور آئندہ کبھی اس طرح کی خودکشی کے بارے میں یا مرنے کے بارے میں نہیں سوچنا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ڈیڈی کہہ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل کہہ سکتی ہو، کیوں نہیں کہہ سکتی ہیں. اور انہوں نے دوبارہ یہ بات کہی کہ میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہوگی اگر آپ مجھے ڈیڈی کہو گی. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بہت سارے سیشنز ہوئے، وہ ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ہو گئی، اور آج وہ ڈاکٹر ہے، امریکہ میں پریکٹس کر رہی ہے. اور ان کو جب بھی وہ خط لکھتی ہے یا فون کرتی ہے یا کچھ بھی کرتی ہے تو ڈیڈی کر کے ہی بات کرتی ہے ان سے. تو وہ ڈاکٹر صاحب اتنے خوش ہو رہے تھے اس بات پہ کہ وہ ایک بات سے وہ کتنا خوش اور مطمئن ہو گئی. اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ باپ جس نے پیدا کیا اس کے دل میں یہ احساس نہیں ہوا. اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک بد نصیبی ہے یہ کہ ہم بیٹیوں کو پتہ نہیں کیوں اتنا کمتر سمجھتے ہیں. حالانکہ میں بیٹیوں سے خاص طور سے یہ بات کہوں گی کہ اس طرح کی بات سوچنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں یا ہم ٹینشن میں آ جائیں یا ہم پریشان ہو جائیں. بات یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اور اب بہت ساری بچیاں اسی لیے آگے نکل رہی ہیں کہ وہ ثابت کر رہی ہیں. کسی کی بات سن کے پیچھے ہٹنا تو بہت آسان ہے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ جس کی بات آپ نے سنی ہے آپ اس کے اپوزٹ جا کے اور وہ کام کر کے دکھائیں کہ جی آپ نے اگر یہ سمجھا تھا تو ہم بیٹے سے بھی بڑھ کر ہیں، اور یقیناً بیٹوں سے بڑھ کر ہی ہیں بیٹیاں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بیٹیوں کو رحمت کہا. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اپنی رحمت جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے. اور یہ جہالت ہے، سراسر جہالت ہے یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی بیٹے جو ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے یا بیٹیاں گھر چھوڑ کے چلی جائیں گی. حالانکہ اب الٹا حساب ہوتا ہے، بیٹے چلے جاتے ہیں شادی کے بعد، بیٹیاں ہی ہمیشہ سے زیادہ خیال رکھتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کبھی آپ بھی احتیاط کیجئے کہ کبھی بھی کوئی جملہ بولنے سے پہلے ہمیشہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا جملہ بول رہے ہیں. وہ اصل میں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کہہ رہے ہیں اور اس سے دوسرے کو کتنی تکلیف ہوگی. تو مجھے بتائیے گا اگر آپ کو یہ بات پسند آئی یا اس سے آپ نے کچھ سیکھا تو. بہت شکریہ.